دینداری کے اعتبار سے عورت کو منتخب کرنا چاہیے اور دینداری کے اعتبار پر عورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شادی کس عورت سے کرنی چاہیے؟ عام طور پر آج کل جو ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے جب کسی خاتون کا، عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس میں یا تو اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی مالدار ہے، یا پھر اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خاندان کتنا بلند و بالا ہے۔ اگرچہ اخلاقی اقدار کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے وہ بالکل نچلے طبقے میں ہو، یہ چیز کوئی عیب تصور نہیں کی جاتی، جبکہ قرآن و سنت اور نبوی تعلیمات کی روشنی میں شادی کے انتخاب کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اصول اور احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمائے ہیں۔ شادی عام طور پر 4 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر شادی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، حسب اور نسب یعنی خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، اور نمبر 4، دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں عام طور پر شادی کے لیے منتخب کی ہوئی عورت میں دیکھی جاتی ہے۔ اب ہر ایک کی ترجیحات الگ ہیں، ہر ایک اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کر کے شادی کا انتخاب کرتا ہے، جبکہ قرآن و سنت اور نبوی تعلیمات میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان 4 چیزوں میں سے جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے، جو چیز ایسی ہو کہ جو ترجیح کے قابل ہو، وہ نہ حسن ہے، نہ مال ہے، نہ خاندان ہے، بلکہ وہ دینداری ہے۔ دینداری کے اعتبار سے عورت کو منتخب کرنا چاہیے اور دینداری کے اعتبار پر عورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ جو عورت دینداری میں آگے ہو، اس کو اپنی شادی کے لیے منتخب کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی ایک ایسی عورت سے کریں جو تم سے بھی محبت کرتی ہو، یعنی جانبین سے محبت ہو، آپ بھی ان سے محبت کرتے ہو، وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہو، بنسبت ایسی عورت کے جو آپ سے محبت نہ کرتی ہو۔ لہٰذا دوسرا اصول سمجھ میں آیا کہ شادی ایسی عورت سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرے۔ تیسری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسے لوگوں کی طرف سے آپ کی طرف پیغام نکاح آئے کہ جن کے دینداری کو اور جن کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، تو ایسے لوگوں کے نکاح کے پیغام کو فوراً قبول کر لینا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رد کریں گے تو معاشرے میں ایک بگاڑ اور فساد برپا ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جن کے اخلاق سے اور جن کی دینداری سے آپ مطمئن ہو، آپ ان کو پسند کرتے ہو، تو ایسی جگہ پر بھی رشتوں کا انتخاب کر لینا چاہیے اور رشتہ کر لینا چاہیے۔ ان تینوں روایات سے جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، اخلاقیات کو ترجیح دینی چاہیے، اور اسی طرح ایسی عورت کو ترجیح دینی چاہیے جو آپ سے محبت کرتی ہو، بنسبت دوسری خصوصیات کے، حسب، نسب، مال، دولت، حسن و جمال۔ صرف یہ چیزیں ہیں لیکن ان کے ساتھ دینداری نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، تو پھر ایسی جگہ شادی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر دینداری کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، اخلاقیات بھی اچھے ہیں، مالداری بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، اور بھی بہت ساری اللہ رب العزت نے ایسی خاتون میں خصوصیات رکھی ہیں، تو پھر یہ تو ایک اضافی فضیلت ہے اور ایک اضافی حسن ہے اور ایک اضافی خوبی ہے، تو پھر تو نور علی نور والی بات ہے۔ پھر تو ایسی عورت کو الاول فالاول کے درجے میں جلد از جلد پیغام نکاح قبول کر لینا چاہیے، یا ان کی طرف بھیج کر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے منتخب کر لینا چاہیے۔ اور ہماری دنیاوی اور اخروی فائدہ بھی اسی میں ہے اور معاشرے کی اصلاح بھی اسی میں ہے کہ ہم ایک ایسی عورت کا انتخاب کریں جو ہمارے لیے اور ہماری نئی نسل کے لیے ان صلاحیتوں کی اور ان خوبیوں کی مالک ہو۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔